آج کا ہمارا ٹاپک کوئی عام ٹاپک نہیں بلکہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آج جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنے کی سعادت ملے گی اس ٹاپک کا نام ہے، انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ملے گا۔ وہ پنجابی میں مثال دیتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے نے دیکھ کے رنگ پھڑدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لغارا فدا بنا میں علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کوئی عام ٹاپک نہیں بلکہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آج جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنے کی سعادت ملے گی اس ٹاپک کا نام ہے کہ حسن اخلاق کیسے اپنایا جائے، کہ اپنا اخلاق کس طرح اچھا کیا جائے۔ انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ملے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں۔ حسن کہتے ہیں اچھی چیز کو یا خوبصورتی کو حسن کہتے ہیں، اور اخلاق کہتے ہیں کہ رویہ، برتاؤ اور عادات، ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے، اصطلاحی تعریف یوں کر لیجئے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت ہے حسن اخلاق کی تو سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مومن کے میزان میں سب سے زیادہ جو وزنی شے ہوگی وہ اس کے اخلاق ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ حدیث میں یہ فضیلت آئی ہے کہ مومن کے اخلاق قیامت والے دن اس کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو کیوں نہ میں اور آپ اپنے اخلاق کو کیوں نہ اچھا کریں۔ تو آئیے اپنے اخلاق کو اچھا کیسے کیا جائے اس حوالے سے چند پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے اخلاق کو کس طرح اچھا کیا جائے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت کو اختیار کرنا۔ جو بندہ جیسی صحبت کو اختیار کرے گا وہ ویسا ہی بن جائے گا، کیونکہ اچھی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے اور بری صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ وہ پنجابی میں مثال دیتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے نے دیکھ کے رنگ پھڑدا ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ برے لوگوں میں بیٹھنے والا ہوگا وہ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ خود برا بن جائے گا، اور اس کا خود برا بننے کی وجہ سے اس کے اخلاق بھی وہ برے ہوں گے۔ ہم نے اپنی صحبت کو اچھا کرنا ہے۔ وہ پنجابی کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لغارا کپڑے پاوے کنج کنج بئیے تے چنگا پین ہزارا تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تارا سودا پاوے لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزارا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ برے بندے کی صحبت اس طرح ہے کہ جیسے ہم لوہار کی دکان پر جائیں اور وہاں پر ہم جیسے مرضی اپنے کپڑوں کو بچائیں، لیکن پھر بھی وہ جو چنگاریاں ہیں وہ ہمارے کپڑوں پر پڑیں گی۔ تو اسی طرح اگر ہم برے بندوں کے پاس بیٹھیں گے، اگرچہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی لاکھ کوشش کر لیں لیکن پھر بھی ہم ان جیسا ضرور بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے، اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے کہ جیسے ہم خوشبو والے کی دکان پہ جائیں، عطار کی دکان پر جائیں اور وہاں پر ہم اگرچہ خوشبو نہ خریدیں لیکن پھر بھی خوشبوئیں ہمیں آتی رہیں گی،
تو اسی طرح ہم علماء کرام کی صحبت میں اگرچہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے نہ بھی جائیں، لیکن ہمارا ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ اچھے بندوں کی صحبت ہے تو ہم ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ تو لہذا ہم نے اپنی صحبت کو اچھا کرنا ہے اور ہم نے اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور بروں کی صحبت سے بچنا ہے۔ جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کے فضائل کا مطالعہ کرنا۔ جب ہمارا حسن اخلاق کے حوالے سے ہمارا مطالعہ ہوگا کہ حسن اخلاق کے فضائل کیا ہیں اور اپنا اخلاق اچھا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، جب ہمیں یہ پیش نظر ہوں گے تو ہمارا اخلاق خود بخود جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے۔ آج کل کے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی بہن آپس میں ان کے نہیں بنتی ہے، بھائی بہن آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں جو پریشانیاں، یہ سب کچھ معاملات جو سارے ہیں وہ ہمارے اخلاق برا ہونے کی وجہ سے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی صحبت کو برا رکھا ہوا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ گندی گندی محفلوں میں ہمارا بیٹھنا ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہمارا چلنا پھرنا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنی فیملی کے ساتھ، ہم اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے اپنی صحبت کو بھی اچھا کرنا ہے اور حسن اخلاق کا مطالعہ بھی کرنا ہے، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں حسن اخلاق کے فضائل کا مطالعہ کرنا ہے۔ جو تیسرے نمبر پر میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے اندر احترام مسلم کو پیدا کرنا، یعنی ایک مسلمان کا احترام کرنا۔ یہ بھی اگر ہمارے اندر آ گیا نا تو یقین جانیے ہمارا اخلاق خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ آج کل مسلمان کیا سمجھتے ہیں جی، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ہی ہیں، ہم خود کے جو ہے فضائل بیان کریں گے لوگوں کے سامنے کہ جی میں بہت اچھا ہوں، لیکن دوسروں کی برائیاں ہم کرتے نظر آئیں گے۔ تو لہذا ہم نے خود کو جو ہے وہ دوسرے سے کم تر سمجھنا، یعنی کہ یار میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ دوسرے ہیں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ برے بندے نہیں میں لبن ٹریا لیکن برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر چاہتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں برے بندے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے کوئی بھی برا نہ ملا، لیکن جب میں نے اپنے اندر دیکھا تو میرے سے برا بھی کوئی نہ نکلا۔ تو لہذا اگر سب مسلمان اس طرح کا ذہن رکھیں کہ یار میرے سے برا کوئی ہے ہی نہیں، تو یقین جانیے کہ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا اور ہمارا معاشرہ بھی بہت خوبصورت بن جائے گا۔ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اپنے گھر کا ماحول بھی اچھا کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنے اور جو ہم نے آج کی ویڈیو میں سے سیکھا ہمیں اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔